آج کی ہماری کہانی ہے محنت اور دوستی کے بارے میں۔ یہ کہانی ہے دو لڑکوں کی، ارتضیٰ اور احمد۔ ارتضیٰ اور احمد میں گہری دوستی تھی۔ دونوں ایک ہی محلہ میں رہتے تھے اور ان کے گھروں کے درمیان زیادہ فاصلہ بھی نہ تھا۔ انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ایک دوسرے کو ساتھ ہی پایا تھا۔ دونوں کے ہم عمر ہونے کے علاوہ ان کی دوستی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے والدین آپس میں دوست تھے اور وہ محلے داری سے ہٹ کر بھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دیتے تھے، ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ارتضیٰ اور احمد کی دوستی بھی پروان چڑھتی گئی۔ ارتضیٰ ایک بہت بے حد ذہین اور محنتی بچہ تھا، جبکہ احمد قدرے لاپرواہ کھلنڈرے مزاج کا حامل تھا۔ اسے کھیل کود اور شرارت کے سوا کچھ بھی نہ سوچتا تھا۔ سب اسے سمجھاتے اور ارتضیٰ کی مثال دیتے، لیکن احمد پر ذرا بھی اثر نہ ہوتا، کیونکہ وہ تو ایک ڈھیٹ، لاپرواہ اور شرارتی بچہ تھا جس کا دماغ ہمیشہ شرارتوں میں رہتا تھا۔ بلکہ سب کے سمجھانے پر الٹا وہ یہ کہتا کہ میری مدد کرنے کے لیے ارتضیٰ ہے نا، مجھے کیا ضرورت ہے۔ بس وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ہر وقت پڑھتا رہوں اور زندگی کا لطف نہ اٹھاؤں، کیونکہ اس کے خیال میں ہر وقت پڑھنا زندگی بے معنی کر دیتی ہے۔ لیکن دوسرے ہاتھ ارتضیٰ ہر ممکن اس کی مدد کرتا، کبھی کبھی اس کا ہوم ورک بھی خود کر دیتا، کمرہ جماعت تک اس کی مدد کرتا، اور اکثر اس بات پر اس کے اساتذہ اسے ڈانٹتے، لیکن وہ احمد کے لیے دل میں موجود محبت سے مجبور تھا۔ کبھی کبھی وہ اسے سمجھاتا بھی تھا کہ خود پر تھوڑی سی محنت کر لیا کرو، لیکن احمد ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ وقت گزرتا گیا۔ اب دونوں کی عادتوں میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی اور امتحانات بھی سر پہ تھے۔ ایسے میں ارتضیٰ اچانک بیمار پڑ گیا۔ علاج معالجے کے باوجود اسے جلد افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ امتحانات کے دن نزدیک آتے جا رہے تھے۔ احمد بے حد پریشان تھا۔ اسے ارتضیٰ کے صحت یاب نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی فکر تھی کہ وہ ارتضیٰ کی مدد کے بغیر امتحان کیسے دے پائے گا۔ ظاہر ہے وہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دن رات ارتضیٰ کی جلد سے جلد صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ آخر کار امتحان کا دن آن پہنچا۔ ارتضیٰ کے والدین نے اس کی بیماری کی وجہ سے اسے امتحانات نہ دلوانے کا فیصلہ کیا، اور احمد سمجھ نہ پا رہا تھا کہ وہ اس صورتحال سے کیا کرے۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ کسی ایسی جگہ جا کر چھپ جائے جہاں اسے کوئی نہ ڈھونڈ سکے۔ اس طرح اس کی جان امتحانات سے چھوٹ جائے گی۔ لیکن احمد کی جان بھی شکنجے میں آ چکی تھی، اور آخر کار اس امتحانات میں بیٹھنا ہی پڑا۔ یہ امتحانات اس کے لیے قدرے مشکل تھے۔ وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا اور پریشان حال تھا۔ گھبراہٹ اور بدحواسی کی وجہ سے اسے سوالات ہی ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہے تھے، جبکہ وہ کوئی بہت نالائق طالب علم بھی نہیں تھا۔ بس محنت سے جی چراتا تھا، اور ارتضیٰ کے ہر بار مدد کر دینے کی وجہ سے وہ سہارے کا عادی ہو گیا تھا۔ اسے خود پر بھروسہ ہی نہ رہا تھا۔ وہ ہر مشکل میں ارتضیٰ کی طرف دیکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت بر وقت اور درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھا تھا۔ امتحانات میں یہی بات اس کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ نقصان دہ ثابت ہونا بھی تھی کیونکہ اس نے کبھی زندگی اپنے آپ پر یقین ہی نہیں کیا تھا۔ اب جن سوالات کے جوابات تھوڑے بہت آتے بھی تھے لیکن اچھی طرح سے حل نہیں کر پائے گا، وہ ان کو پہلے حل کرنے بیٹھ گیا۔ بہت سا وقت ضائع کیا۔ نتیجتاً جو سوالات احمد کو اچھی طرح آتے تھے انہیں حل کرنے کے لیے اس کے پاس وقت بہت کم رہ گیا، اور انہیں بر وقت مکمل کرنے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے وہ رہا سا اعتماد اور خود پر بھروسہ بھی کھو بیٹھا۔ ہر پرچے میں وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہوتا اور غلطی پر غلطی کرتا۔ جب نتیجہ آیا تو احمد بری طرح فیل ہو گیا۔ اسے سب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستی یہ نہیں کہ مدد کے نام پر دوست کو اپنا محتاج بنا دیا جائے اور اسے نقل کروا کر یہ سمجھا دیا جائے کہ دوست کی مدد کی گئی ہے۔ یہ تو ایک طرح کی دوستی کی بجائے دشمنی کی گئی کہ انسان اپنا دماغ ہی استعمال نہ کرے بلکہ وہ ہمیشہ دوسرے کے سہارے پر رہے۔
جب طالب علم اپنے کسی ہم جماعت یا دوست کو اپنے ساتھ اسکول کے کام کی تیاریوں میں شامل کرنے کے بجائے مدد اور دوستی کے نام پر اسے نقل کرواتے ہیں تو اس کا ہوم ورک بھی اسی سے کروانے کی بجائے خود حل کر دیتے ہیں، تو اپنے اس عمل سے وہ اپنے دوست کا بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ اس بات پر اس کا دوست تو آگے بڑھ جاتا ہے لیکن اس کا اعتماد چھن جاتا ہے، وہ دوست زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے، وہ مسائل کا سامنا کرنے کی بجائے گھبرا جاتا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر پاتا۔ ایسا انسان محنت سے جی چراتا ہے اور وہ ہر وقت کسی بے ساکھی کی تلاش میں رہتا ہے جس پر اسے اپنے حصے کا بوجھ ڈال کر وہ اپنے لڑکھڑاتے قدموں کو بغیر کسی اضافی محنت کے سنبھال سکے۔ ایسا شخص ہمیشہ سہارے کی تلاش کرتا ہے اور دوسروں کا محتاج رہتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں، جب بھی کوئی مشکل آن پڑے وہ بر وقت اور درست فیصلہ کرنے میں ایسا انسان ناکام رہتا ہے اور اس میں عزت نفس بھی ختم ہو جاتی ہے جس کے باعث وہ مانگنے میں بھی عار محسوس نہیں کرتا۔ لہٰذا یاد رکھیں، اپنے دوستوں کی ایسی مدد کبھی نہ کریں جو اس کی عزت نفس، ذاتی وقار، مستقبل کے لیے نقصان دے اور جس کے نتیجے میں اسے دوسروں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اب احمد تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا اور اس نے عہد کر لیا کہ وہ صرف اور صرف اپنی ذات پر بھروسہ کرے گا، اور ہوا بھی ایسا۔ آئندہ سال اچھے نمبروں سے پاس ہوا کیونکہ اس دفعہ اس نے صرف اپنی محنت پہ بھروسہ کیا۔ تو آپ بھی یاد رکھیں، جب بھی کسی کی مدد کرنی ہو تو مدد اس طریقے سے کریں کہ اس کو اپنے سہارے نہ رکھیں بلکہ اس کو سکھائیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ آپ کے اس طرح کرنے سے انسان اپنے آپ میں پر اعتماد ہو جائے گا اور اس پر اعتمادی کی وجہ